اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت، اس لیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر اس کو برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے۔ فکر، تفکر، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید عرض کیا ہوگا یقیناً آپ سے، کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ ملائکہ تھا گزرے خدا کی بارگاہ میں، کہ معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، فخر فرماتے ہیں کہ ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا کا عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے، تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے۔ ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے؟ انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا وہ۔ ملائکہ واپس چلا گیا، کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت تفکر عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر بعض اوقات، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد عقل نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، اب آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو میں خود اپنے اندر وجود میں اپنی عقل کو کتنا انہینس کر رہا ہوں، اس کو سکین کریں۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ مجلس کے اندر میجورٹی 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جوانوں کی ہے، جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن جانے محترم خوب جوان سرمایہ ہے، شباب روایات کے اندر آیا ہے، شباب سرمایہ ہے۔ خوب یہ سرمایہ آیا دشمن استعمال کر رہا ہے یا پھر یہ امام کے لیے؟ دو ہی کام دیکھیں، راستے دو ہیں، بس دو راستے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، بھول جائیں۔ گرے ایریا نے آج کل کے دور میں، اب جس دور میں ہم زندہ رہتے ہیں، ہم خدا کا شکر کریں، ہم اس دور کے اندر ہیں جس میں یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گرے نہیں ہے۔ ہم یہاں سے دور سے دیکھتے ہیں نا، کوفہ، بصرہ، گرے تھا، آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ جو پروپیگنڈا تھا، جس طرح کا پروپیگنڈا تھا، وہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ ایسے ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ کہیں اور چلے گئے۔ مدینہ گرے ایریا تھا، ابھی آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا۔ ہم تو جس دور میں ہیں خدا کا شکر کریں کہ یہ حق ہے یا دنیا پچھلے کچھ دہائی تک اسی کنفیوژن میں رہی، حق کدھر ہے، حق کہاں ہے۔ امت مسلمہ مقدس خادمان حرمین شریف، دنیا تو اسی میں ہی بنتی رہی نا، اور بن بھی گئی اور پبلک بھی بناتی رہی اس کو۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ دیکھیں، کسی کو پہچاننا ہے نا تو ضد سے پہچانے۔ ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ۔ بلیک کیسے سمجھ میں آئے گا وائٹ کے مقابلے میں؟ روشنی کیسے سمجھ میں آئے گی تاریکی کے مقابلے میں؟ جب اندھیرا ہے تو کیا ہے بھئی؟ روشنی نہیں ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے،
یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے، دوسری چیز وجود میں آ گئی، خود نہیں ہے وہ، اس کا عدم وجود دوسرے کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ باطل کیا ہے؟ حق کا وہاں نہ ہونا باطل ہے، ورنہ خود باطل کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو واضح ہو گیا، پہلے مسلمان سمجھتے رہے یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، آج تو واضح کر دیا دشمن کون ہے انسان کا، اسلام کا دشمن کون ہے، واضح ہے آپ کے اوپر۔ مسلمان جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2 سال سے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں ڈھیر کر دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا، پورے ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے مار دیے، رپورٹر مار دیے، ڈاکٹر مار دیے، سب مار دیے، پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ یہ مذہب رسول کا مذہب ہے، یہ مکتب حسین کا مکتب ہے۔ مسلمان تو وہ تھے جب پہلی سٹیٹ وجود میں آئی تو 313 تھے، چند گھوڑے تھے، تھوڑی سی تلواریں تھیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، مگر ایمان تھا، ایمان، ارادہ مضبوط تھا، رسول کی رہبریت میں دشمن کو ختم کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اسلام کہاں پھیلا۔ پھر دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے پلاننگ ایسی کی کہ بھائی مسلمان کے اندر ہی گھس جاؤ۔ یزید ڈپلائڈ ہے، شروع سے دشمنی پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، ڈپلائمنٹ کی ہے۔ باہر سے تو مسلمان سے جتنا بھی، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، باہر سے کوئی حملہ کرے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے ابھی 12 دن کی جنگ کے اندر تمام مسلمان جو بیدار مسلمان تھے، بہت سارے لوگ تو ابھی بھی سو رہے ہیں، جو بیدار تھے آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں، سب متحد ہو گئے، اتحاد آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ اسلام کی اور کفار کی ہے۔ تو اگر ابھی بھی اس سٹیج کے اندر ہمیں اپنا دشمن سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ دشمن کا ہے؟ نہیں۔ حق کا ہے؟ نہیں، میرا قصور۔ اپنے آپ کے قصور کو ایکسیپٹ کریں کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا حق اور باطل کو، اس کی ایک وجہ ہے، یا تو پھر میں اپنی دنیا میں اتنا مگن ہوں کہ میرا دل نہیں، یا پھر میں دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے اپنے درمیان میں چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ جان محترم اپنے بصیرت کو جتنا انہینس کریں گے، عبادت بھی قبول ہوگی اور امام کے بھی اتنا قریب آئیں گے۔ خوب اب ہم اس نور کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو، اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ چہرے کا نور، تہجد کی نماز۔ وہ سخت ہے، بہرحال جوان ہے، انسان کی جوانی میں آسان نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں عبادت کی لذت جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے۔ بہرحال خدا توفیق دے بزرگوں کو سایہ قائم رہے، لیکن بہرحال بڑھاپے میں تو انسان بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہوتا زیادہ کچھ کرنے کا، تو بندہ کہتا چلو نماز عبادت ہی پڑھ لو۔ بہرحال اچھی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی چل ہی رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے۔ لیکن جوانی میں جو نماز اور وہ بھی تہجد، جوانی ایسانے آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، صرف ایک ہی چیز، تہجد پڑھو بس۔ کیونکہ بہرحال تہجد پڑھنے والا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، صرف ایک یہ وہ راستے ہیں اذان محترم کے جو امام تک جانے کے لیے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں خدا کی عبادت کرے گا تبھی تو امام کے پاس پہنچے گا۔ امام کو جو ڈیزگنیشن، جو پوسٹ چاہیے، اس پوسٹ میں سی وی کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے۔ سی وی کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جب آپ کوئی جاب پہ دیتا ہے کوئی آفیسر ہے
تو وہ سی وی پہ پوائنٹس لکھتا ہے، ہاں ایجوکیشن، ایکسپیرینس، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کوالٹیز، پوائنٹ بناتا ہے، پوائنٹ کے بعد دیکھتا ہے ہاں بھائی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو سی وی جو امام کی خدمت میں جائے گی یا جا رہی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وہی ہے کہ آپ کا پروفیشن، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن، یا آپ کا جو بھی کام ہے، فرق نہیں پڑتا۔ امام کی خدمت میں جو ہے وہ عبد الکریم کفاش تہران کا رہنے والا جو تلائیاں سیتا تھا، ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا۔ تو یہ نہیں کہ ڈگری ہو نا، جو بھی ہو اپنا کام بہترین ہو، لیکن جو دوسری سی وی ہے وہ کیا ہے کہ اس جوان کی خلوت کیسی ہے، اس جوان کی تنہائی، اس جوان کے سجدے، اس جوان کی قرآن کی تلاوت، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ اور معرفت تو یقیناً پہلی شرط ہے۔ تو جب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جو نجف کے اندر بہت سخت آدمی تھا، یعنی دکان سے چیزیں ہر کوئی ڈرتے تھے اس سے، دور سے لوگ اسے دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے۔ قاسم نام تھا غالباً اس کا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کا دور ہے نجف اشر، جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا، لیکن صرف وہ سید علی قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا سید ہونے کی وجہ سے، ان کے سامنے خاموش رہتا تھا، ان کے سامنے سیدھا رہتا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ گھر جا رہے تھے تو یہ رستے مل گیا، اس کو بولا ادھر آؤ، کہا مجھے تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کہوں کرو گے؟ کہا ہاں آپ کہیں کہوں گا۔ کہا آج رات تہجد میں اٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہا میں تو ساری رات کیوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں، میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں۔ کہا دیکھو دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ کہا دوستی کی خاطر، کہا تم ارادہ کرو اٹھانا ہمارا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ہوا۔ آیت اللہ قاضی تھے، نفس اردو کے اندر ان کی کتاب، آیت اللہ قاضی طباطبائی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ میں جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال ٹائم نکالیں، اور اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی۔ کہکشاں اردو کے اندر ہو گئی ہے، بک سٹالوں میں آپ کو بڑی ملے گی، تھوڑی سی زحمت کریں، بہرحال علماء کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، انہوں نے اٹھا دیا، اس ارادہ کیا۔ اب یہ اٹھا اور یہ وضو کرنے گیا حوض میں، جیسے وضو کرنے گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور خدا سے بات شروع کر دی، پروردگار میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری کیا عبادت، میں اس ٹائم تو نے مجھے اٹھا دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر جو تیرے ولی اس ٹائم عبادت کرتے ہیں انہی کے، بس وہ ایسا تبدیل ہوا کہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ ایک تہجد کی نماز، یہ نور ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جو تہجد پڑھا ہے وہ نور ہے، نور آ رہا ہے، نور کو سیو کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر، اور یہی نور اس کو پورا دن پھر چلاتا ہے۔ یہ جو نور آپ سیو کرتے ہیں یہ نور آپ کو ہدایت کرتا ہے، اور جو انسان اپنے وجود میں نور کو سیو کر لے تو پھر یہ نور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے۔